ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے کلچر میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ کیے گئے کی وجہ سے کیے گئے کہ بنا پہ کیے گئے ثواب بھی واپس کرنے پڑیں گے. وہاں پہ جو ٹریڈ سسٹم ہے نا آخرت کا وہ سمجھ لیں. ہم کسی کی ایپ جوئی کرتے ہیں. نمبر 1 پاکستانی قومی کھیل ہے ایپ جوئی کرنا. پاکستان کی سب سے تو کامن چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کی خبر رکھنا ہر وقت. یہ گناہ جو قرآن پاک نے ایسے کوئی کرٹیکل لیول پہ بتایا نا, قرآن کی آیت جو ہے نا اس کے بعد آپ کو کسر رہنے نہیں چاہیے. کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی, میرے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی, خاندان میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی. یہ بچنے والے نہیں ہیں پاکستانی. میں بتا دوں دوزخ کی ایک خاص سیکشن میں آپ کو کسی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ہمارے ان 2 پچھلی نسلوں کے بابوں نے اور آنٹیوں نے بنا کے دیا ہے سسٹم, پورا ایک بیرک بنا کے دیا دوزخ کی ہمیں, کہ خبریں رکھنا, ایک دوسرے کے بارے میں تانگ جھانک کرنا, ایک دوسرے کی ایپ کے اوپر سے پردے اٹھانا, ایک دوسرے کی تہمت اور غیبت کرنا, تہمت سب سے پہلے کرنا پھر غیبت کرنا. یہ اس چیز کا ڈر نکال دیا گیا پچھلی نسلوں سے پاکستان میں. پھر جھوٹ بولنا, پھر حق جوئی کر دینا, حق تلفی کر دینا, پھر حساب کتاب میں پھر بڑے پھر میں ہیرارکی میں بڑے کر رہا ہوں کیونکہ حساب کتاب میں لین دین تو کسی ایک ایسے بندے کے پاس جائیں کہ حساب کتاب بھی ہو. تو کافی ساری ایسی خواتین ذہن میں سوچوں گی کہ میرے پاس تو ایسے کوئی میٹرکس ہی نہیں ہے, میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے, تو میرے اوپر ایسا نہیں آتا. زیادہ تر خواتین ہی یہ مائیں سکھاتی ہیں ایپ جوئی, پردے اٹھانا, خبریں رکھنا. یہ سب کسی بھی لیول کے اوپر آپ جو ہے نا پاکستان میں محفوظ نہیں. اب تو ہوگا کیا چھوٹے چھوٹے چیپ قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ, کیا ہوگا کیا وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا دوزخ میں آخرت والے دن, اس پہ نیچے کھڑا کیا جا رہا ہوگا کہ ہاں جی آپ یہ ثواب والی باتیں نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے کتنے گناہ اٹھانے, اور لوگ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے ہر قوم والے, کیونکہ پاکستانی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے, کیونکہ ایپ جو ہی لوگوں کا گناہ لینا ہے نا. کسی کا پردہ فاش کیا آپ نے لوگوں کا, پھر کسی کا حق مارا, کسی کا لین دین کا مسئلہ کیا, غیبت کی, تہمت کی, سب وہ ہیں جو کہ لوگوں کے گناہ اٹھانے, یہ ثواب دینے والی اوقاتیں نہیں ہماری. تو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے, تانبے کا پگھلے, تانبے کا فرش پگھلے, تانبے کے برقے اور کیا نام ہے غرارے پہنے ہوئے, عورتوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی احرام پگھلے تانبے کے پہنے ہوئے. وہاں پہ پاکستانیوں کی بات بتا رہا ہوں, یہ جو بہت اپنے آپ کو پیٹریوٹک کہتے ہیں نا, اپنے کلچر کو زیرو کر کے بیٹھے ہوئے نا, یہ جو 2 نمبر کلچر انہوں نے بنایا قرآن پاک کے خلاف کا. یہ بھی میں چھوٹے اور چیپ گناہوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی بڑے گناہوں پہ میں نہیں آیا. اس پہ بڑے مقابلے ہم بھی بڑے, وہ والی اولمپکس میں ہم بھی جیتتے ہیں کافی سارے تانبے کے جو ہے نا جو تمغے. بہرحال اس میں بڑی قومیں ہیں جو کہ بڑے قتل گناہ اور میسو انویژن کر کے بچے مار دینا, یہ سب وہ بھی نہیں بچنے والے. مگر یہ چیپ گناہ وہ ہیں جس کی بنا کے اوپر پاکستان کی طرف تو لوگ لپکیں گے آخرت میں, کہ پاکستانی شناختی کارڈ آپ کے پاس جفیاں مار رہے ہوں گے لوگوں میں. اسپیشلی عورتیں تو بس سیلیبریٹیز ہوں گی آخرت والے, اربوں لوگوں میں پاکستانی عورت پہچانی جائے گی کہ یہ ہے وہ میرے گناہ لے گی. یہ سب گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ہمیں, اور ہم پوچھ رہے ہوں کہ اللہ ہم نے ثواب بھی کہتے ہیں. ثواب تو پہلے سیکنڈ آخرت کے دن کے 50,000 سالوں کے پہلے سیکنڈ میں ڈیبٹ کریڈٹ ہو گئے تھے. اب چونکہ ثواب تو بچے نہیں تھے تو ہم نے تو پھر آپ گناہ تو لینے تھے نا, لوگ اس لیے ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے گناہ اٹھائے گا سارے. اور لوگ کلین ہونے کے لیے پاکستان کا اگلا نام لکھا ہوگا وہاں پہ ریفائنری کا مطلب ہے کہ اپنے گناہ صاف کرنے ہیں تو ادھر آ جاؤ, اور ہمارے ساتھ آئیں گے تو پتہ چلے گا لسٹ میں ساحل ندیم نے بھی 50,000 بندوں کی کھلے عام غیبتیں کی ہوئی ہیں, تہمتیں لگائی ہوئی ہیں, ایسی تہمتیں جو باقاعدہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, لکھ کے ریٹن میں ڈالی ہوئی. یہ حالات ہمارے. پھر ہر مطلب ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہوتی ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں عسکری کے اپارٹمنٹ, ایک گاڑی آتی ہے عسکری کے باہر اور پورے اپارٹمنٹ کی ساری آنٹیاں باہر دیکھتی گاڑی میں کون ہے, ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ عورت ہے, بے شک وہ حجابن نقابن ہے, ساتھ کون آیا ہوا ہے, نوٹ کیا ہوتا ہے نا. کس بات یہ کیا ہے, آپ لوگوں کو کیا ایسا شوق ہے؟ یہ شوق آیا تھا امی کی طرف سے اور ان کی بھی امی کی طرف سے, ٹھیک ہے. سو یہ سارے, اور پھر آدمی بھی ویسے ہی گندے ہیں, کیا میں کہوں عورتوں کو, خالی آدمی جتنے نسوانی گناہ کر رہے ہیں آج کل, دوزخ کی نسوانی گناہ, ٹھیک ہے. تو وہ عورتیں بھی نہیں کر رہی, خیر جس لیول پہ گر گیا آدمی. تو آپ ذرا امیجن کریں, وہ ویژن دے رہا ہوں میں آپ کو, ویژن کہ آخر میں پاکستان کا بڑا سا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور پاکستان زندہ باد. کون کہہ رہا ہے؟ باقی کی نیشنلٹیز بول رہی ہیں پاکستان زندہ باد, اور بھاگ کے آ کے اپنے گناہ ہمیں پہ پھینکی جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور ہم کوئی مرضی سے گناہ تو نہیں لیتا نا, تو ہم کہہ رہے ہوں کہ ہمیں یہ گناہ نہیں چاہیے, تو فرشتے نے آ کے ایک ہنٹر مارنا ہے کہ اسے پوچھنے گناہ نہیں چاہیے تھے, یہ تو نے اس کی تہمت لگائی ہوئی ہے, تو نے اس کی غیبت کی ہوئی ہے, تو اس کی کھڑکی میں جھانکتا تھا. یہ نمازیوں کی میں حالات بتاؤں, میں مسجد سے ساتھ چلتا نا واپس, پورا کا پورا محلہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں. کیوں محلہ ڈرا ہوتا ہے؟ یہ نمازی پاکستانی مرد ٹوپیاں پہنی, شلواری کی پیجیں پہنی ہے, یہ قیام کر کے آئے ہوئے ہیں جی, یہ تراویحیں پڑھنے گئے ہوئے تھے, اور راستے میں ہر گھر کے اندر ایسے جھانک رہے ہیں ان کے باپ کا گھر ہے,
جیسے یہ وارڈن ہے اور اندر قیدی رکھے ہوئے انہوں نے. یہ اس طرح کے پاکستانی مسلمان ہیں, اور پورا محلہ ڈراتا ہے مسلمان بھاگ کے آ رہے ہیں, مسلمان آ گئے, ہم اب سیف نہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ جب کہتے ہیں نا یورپ میں جاؤ, آپ کسی بھی عورت کو یورپ میں ٹرانسفر کریں جو پاکستان کی ہلی ہوئی ہو, اس کو ایسے لگتا ہے کہ نبوی دور کے مدینہ میں آ گئی ہے, حالانکہ کوئی اسلام نہیں آیا ان لوگوں کے پاس, بس بیہیویئر ایٹریبیوٹس لیے ہیں. کہاں سے لیے؟ آرگینک مشین سے لیے, جسم کی خود ڈیمانڈ پورے کرتے ہیں. کیا ڈیمانڈ تھی؟ پرائیویسی نہیں کسی کی بریچ کرنی. میں ابھی ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں آپ کو, مسجد سے مجھے یاد ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ بھی سیدھا نہیں چل رہا ہوتا, نیچے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, سیدھا بھی نہیں دیکھتے, ہر گھر کے گیٹ کے اندر سے, ہر گھر کی کھڑکی کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے, چلتے ہوئے نمازی. یہ وہ ہیں جو نمازی ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوں. سو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہمارا پرچم بڑا اونچا لہرانے والے ہیں ادھر آخرت والے دن. میں بتا رہا ہوں کسی اور قوم کا اتنا بڑا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگنا جتنا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا ہے. اس کے پیچھے ہماری امی ہیں, ماننا پڑے گا نا, امی ہیں جنہوں نے پھر بیٹے بھی ایسی پالے اور بیٹیاں بھی ایسی پالی, اور وہ بڑے ہو کے سارے چیپ گناہ کرنے والے. ابو جہل اور ابو لہب نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھٹھے اڑانے ہم پہ ہنسنا ہے کہ تم ہمیں گالیاں دے دے کے کتابیں لکھتے ہوتے تھے. اب ماں غیبتی ہوگی, ماں تومتی ہوگی, اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتی ہوگی, تمہارا باپ تھا ہی اتنا 2 نمبر کی, غیبت کیوں نہ کروں. تو پھر بچوں نے یہ نہیں دیکھنا باپ 2 نمبر ہے کہ نہیں, بچوں نے کہنا غیبت الاؤ ہے, جسٹیفیکیشن دے رہے تھے ہم نیچے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے نا غیبت کیا چیز ہے, میں آپ کو مثال پرسپیکٹو دے رہا ہوں, ایک گناہ میں ڈسکس نہیں کرنے والا ادھر آپ کے سوال کی روح کچھ اور ہے. ایک بندے نے آ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیر پکڑے اور چیخے مارنا شروع کر دیں کہ مجھے کفارہ بتائیں, مجھے بچائیں, میں نہیں بچنے والا. علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا سارے صحابی کے بیچ میں وہ بندہ آیا اور عمر بن خطاب کے پیروں کو پکڑ کے چیخے مارنا شروع ہو گیا, روئی جائے. اور عمر بن خطاب نے کہا کیا گناہ کیا کفارہ مانگتا ہے, میں بتاتا ہوں نا تجھے کیا کفارہ ہے. کہتا ہے مجھ سے یا امیر المومنین مجھ سے زنا ہو گئی. تو عمر بن خطاب نے ایسے ماتھا پکڑ لیا, اور صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا واقعہ ہوا. صحابہ کی سینس تھی نا, یہ سیرہ کا فائدہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تو رو ایسے اور بین ایسے کر رہا جیسے غیبت کر کے آیا. آپ خود سوچیں ہم نے کس کرائم کو کتنا اوپر کیا ہوا ہے اور کس کرائم کو کتنا ڈیمین کیا ہوا ہے. سیکشول کرائم کو پاکستان میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے خلاف جنگ ہے, اور سود عام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹس میں, نیشنل سیونگ سینٹر میں پیسے رکھے ہوئے اور بیٹھے ہوتے ہیں. اس لڑکی کے کریکٹر خراب ہے, اور لڑکی کے کریکٹر خراب ایک چھوٹا گناہ ہے, بے شک گناہ ہے. تمہارے نے جو سود کھا رہی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. پاکستان کی لاب سائڈنس چیک کریں, یہ ہے 2 نمبر کلچر کی نشانی. ٹھیک ہے, غیبت جو کر رہی ہے وہ اس کے سیکشول کریکٹر کے خلاف باتیں کرنے والی عورت جب تہمت لگاتی ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, مطلب کروڑ گنا زیادہ بڑا گناہ ہے وہ زنا سے. مگر نہیں, وہ آرام سے کر لیں گے. اور اس کے اوپر, اور جب بھی کسی مولوی صاحب سے بات ہوگی, اور نہیں امریکہ میں تو زنا عام ہے, امریکہ میں زنا عام ہے, تو ہمارے ہاں جو چیز عام ہے وہ زنا سے کئی بڑی ہے, کئی گنا بڑی ہے. اس کے اوپر تو آپ نے کبھی بھی روک تھام نہیں کی, بلکہ آپ تو اپنی تعریف کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں اور آپ کسی کی برائی کرنے کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ. سو اٹس ون آف دوز ریزنس کہ میں آپ کو بتا دوں, میرے ایک اور استاد میں یاد آ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر نا الگ طریقے سے ریئیکشن دیتے ہیں. قرآن پاک میں گندگی جو ہے نا, گندگی جو غلیظ قسم کے گناہ ہیں, اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہوا ہے نا اسلام کے فلسفے میں, وہ کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہے. غلط انسان کو اللہ ہدایت دے دیں گے, اللہ تعالیٰ گندے انسان کو نہیں دیتے. کہ تو نے اتنے گٹر میں جا کے اسلام کو ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی, اپنے دل میں ایمان زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے, تو لوگوں کو عیب جوئیاں کرتا ہے, ٹول لگاتا پھرتا ہے. پاکستان میں ہر بندہ ٹول لگا کے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندے کا پتہ ہونا پتہ نہیں کیوں ضروری ہے, ہر ایک کی خبر رکھنا, ٹول لگایا ہوا ہے کہ بس, اور ایسے فخر سے بتاتے ہیں. اور اسی لیے نا یہ جیو ARY سما ٹی وی 24 نیوز کیوں مشہور ہوئے ہیں. آپ سوچیں ذرا پاکستان میں یہ نیوز چینل کیوں مشہور ہوئے ہیں, سوچیں کبھی اکیلے بیٹھ. یہ دنیا پوری بیس بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, فٹ بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, رونالڈو اور میسی مشہور ہوئے ہیں, ہر گھر میں فٹ بال لگا ہوا ہے یورپ کے, میں بتا رہا ہوں نا وہ تجربے سے. ہر گھر میں سپورٹس لگی ہوئی ہیں یا پھر کچھ اور انٹرٹینمنٹ موویز لگی ہوئی ہیں. ہمارے گھر میں حامد میر اور مبشر لقمان اور پتہ نہیں کون سے عباسی تو کون سے انصاری بیٹھے ہوئے, اور ایک خبریں سنا. کیونکہ ٹو لگانے والوں کو اپنے جیسے لوگ ہی پسند ہوتے, ان کو ادھر ادھر کی خبریں چاہیے ہوتی. یہ ہیں وہ غیبتی ہیں, وہ تومتی ہیں, وہ عیب جو, یہ ہیں وہ خبر رساں ایجنسیاں جو مائیں ہیں اور باپ ہیں. کسی اور کوئی کام شوق نہیں ہے. انکل نے آ کے بیٹھنا ہے, سب سے پہلے نوکری سے آیا جا کے جیو لگا لے گا. کیا تسکین آ رہی ہے اس کو, اس کی روح کو کیا غذا مل رہی ہے, اس کی کالی روح کو وہ غیبت مل رہی ہے, وہ تہمت مل رہی ہے. بچے پھر وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہی کہانی, اور اس کو پھر سیلیبریٹی ملتے ہیں. 50 لاکھ کے کروڑ روپیہ لے رہا ہے یہ جرنلسٹ ہمارا, جس کا پروفیشن ہے لوگوں کی خبریں رکھنا. بچہ پھر ایسے دیکھتے جیسے کہ عرب میں لوگ
عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے تھے کہ یہ رتبہ ہے تیرا یار، تیرا تو مبشر لقمان ہے، تو یہ ہے، وہ سیلیبریٹی ہے. ظاہر ہے پھر کیمسٹری ٹریگر ہو جاتی ہے، پھر سیروٹونن باقی کا کام کرتا ہے. باقی تو جسم نے اپنا، آپ نے فلسفہ غلط دیا، جسم نے اپنا کام وہی کیا جو کرتا ہے. اس ویری سمپل تھنگ. گاڑی تو گاڑی ہے، اس کو چاہے آپ دوزخ میں لے کے جائیں، جنت میں لے کے جائیں، گاڑی کا کام ہے چلنا، جسم کا کام ہے چلنا. اس کو ہم نے اس طرح ٹریک پہ ڈال دیا. کیا ہمیں کیا ہدایت آنی تھی، کیا نہیں آنی تھی، یہ تو اللہ کے کام ہے. ہم نے کس لیول پہ جا کے گرنا تھا، یہ تو ہمارا کام تھا. میں نے ایک کتاب، میں 17 سال کا تھا یا 16 سال کا تھا، تو میری آئی تھنک ون آف دا فرسٹ بکس دیٹ آئی ریڈ کہ کون سے ایسے گناہ تھے جو جاہلیہ کے مکہ نے بھی کبھی بھی نہیں کیے. دے ور لائک سب کچھ کر لیں گے، یہ کام نہیں کریں گے. وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. دیر از اے ایبسٹنس، کیا نام ہے کتاب کا، میں انگلش کی کتاب ہے، مصر کے ایک اسکالر نے لکھی ہوئی ہے، دا ایبسٹیننس آف مکنز یا ایبسٹیننس آف مکہ، کہ کس چیز کے اوپر انہوں نے پرہیزگاری رکھی ہوئی تھی. ہم نے، ہمارا قوم سٹارٹ ہی ان گناہوں سے ہوتی ہے کہ جاہلیہ کے مکہ میں بھی وہ گناہ نہیں تھے، ہم نے وہ گھروں میں پالے ہوئے سارے، اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ان کے اوپر.